تو اصل بات یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ تو ہر قیمت پہ انسان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اب میں ایک سادہ سی زنجیر کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں عام طور پر لوگ سوچتے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص، کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تو شیطان کہتا ہے آج رات نہ مجھے کھانا ملا نہ ٹھکانا۔ لیکن جو کوئی دعا کیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آج رات کا کھانا بھی مل گیا، رہنے کو ٹھکانا بھی مل گیا۔ اب ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے خوش ہو جاتا ہے، لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، درمیان میں بیٹھتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی بری بات سجھاتا ہے، آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا کر دیتا ہے، بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی بیوی کے پاس جائے گا تو اسے شوہر کے خلاف بھڑکائے گا، شوہر کے پاس جائے گا بیوی کے خلاف بھڑکائے گا۔ اگر جوائنٹ فیملی ہو تو کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس، کبھی بچوں کے پاس، یعنی ہر طریقے سے آپس میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جہاں فساد ہوتا ہے نا وہاں پہ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، آپ پر اور لوگوں کو ترجیح دی گئی، آپ کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کیا گیا، آپ کو پیچھے چھوڑا گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے بارے میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یوں آپس میں جھگڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جہاں گناہ ہوتا ہے گناہوں کی نحوست ضرور ہوتی ہے۔ جب ایک گناہ کیا نا، صرف دعا نہیں کی اور کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نقصان دہ بات ہے۔ اب دیکھیں آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کب کب دعا کر کے داخل ہوتے ہیں، اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے آج تک کتنی بار اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کی۔ اللہ کی قسم یہ سچی بات ہے، جو دعا کر کے نہیں جاتا اس کے ساتھ شیطان ضرور جاتا ہے۔ پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ جس کے ساتھ ابلیس لگ گیا اس نے گناہ کروانا۔ تو جب ابلیس آتا ہے تو وہ یعنی انسان کو اگلی بات بھی بھلا دیتا ہے۔ کھانا کھانے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی بھول جاتی ہے، کھا چکے تو الحمدللہ پڑھنی بھول جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب کوئی اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں جاتا ہے اور اگر وہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیث جننیوں سے، جب کوئی یہ دعا کیے بغیر چلے جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا شیاطین وہاں تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو شیاطین کا مسکن ہے، جو بھی بغیر دعا کیے بغیر اللہ کی پناہ لیے چلا جاتا ہے شیطان اس پر اثر ضرور ڈالتا ہے۔ یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات ہیں، بدگمانیاں ہیں، حسد ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں چغلیاں ہوتی ہیں، گناہوں سے پیچھا نہیں چھوٹتا، یہ جو چین ری ایکشن لگتا ہے دو جگہوں سے خاص طور پر لگتا ہے، ایک گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور ایک واش روم میں بغیر اللہ کی پناہ لیے ہوئے چلے جانے سے۔ تو شیاطین جو انتظار میں ہوتے ہیں کیسے بعض کمزور دل لوگوں پر برا اثر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ اثر ہوتا ہے تو آسیب کا اثر آپ یہ تو مانتے ہیں کہ آسیب کا اثر ہوتا ہے، تو آسیب رہتے کہاں ہیں؟ شیاطین جنی تو ہیں، زیادہ تر باتھ روم سے، واش روم سے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ واش رومس میں صفائی کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا، اسمیل آتی ہے، شیاطین بہت خوش ہوتے ہیں جب کسی جگہ طہارت نہیں ہوتی، صفائی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو طہارت کو سمجھتے ہیں وہ ایسی جگہوں کو بھی معطر رکھتے ہیں تاکہ شیاطین اپنا کام نہ کر سکیں۔